اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی اس میں ہم نے بات کی تھی سورہ فاتحہ کے بارے میں، یعنی سبع المثانی کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے سبع المثانی کا ذکر کہاں کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے، جس سورہ کو پڑھیں گے، اس کا نام ہے سورہ بقرہ، قرآن شریف کی سٹارٹنگ، اور اس کی ہم عربی نہیں پڑھیں گے، ہم نے صرف اردو اس کی میننگ پڑھنی ہے، جو ہم نے سمجھنا ہے۔ ہم نے یہ جو قرآن کہ جو اسٹارٹنگ میں جو اپنا عنوان دیا ہے اس کا میں کہا یہی ہے کہ بھئی قرآن کو سمجھیں اور مسلمان بنیں۔ عربی تو ہم پڑھ لیں گے لیکن سمجھ میں تو پھر بھی کچھ نہیں آنا، اس وجہ سے ہم نے اردو پڑھنی ہے، اس کی میننگ پڑھنی ہے، سمجھنا ہے کہ قرآن شریف کہہ کیا رہا ہے، اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ الف لام میم، پہلے آتا ہے الف لام میم۔ یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی جو اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ الف لام میم کا ذکر کر رہا ہے، تو الف لام میم متشابہات میں آتا ہے، جس کی کوئی میننگ کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کرتے ہیں، جس میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرما رہے ہیں، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری جس کی آیتیں محکم بھی ہیں، جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں نے ایک محکم آیتیں اتاری ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں۔ مثلا 2 قسم کی آیتیں آ جاتی ہیں، ایک محکم، دوسری متشابہات۔ سو الف لام میم متشابہات میں ہے، سو جن کے دل فرے ہوئے ہیں وہ اس میں ہمیشہ متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اس میں اپنے مطالب نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ الف لام میم نون کاف آمین ایک تعویذ بنایا ہوتا ہے، جو خیر و برکت کے لیے سمجھ بنا کے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی میننگ کا ہمیں کوئی علم نہیں، نہ ہم اپنی طرف سے کوئی میننگ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ فتنہ پیدا کریں۔ یہ فتنہ ہی پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ برکت کے لیے یہ ایسے ہوگا، یہ کرو گے تو ایسے ہوگا، تو یہ ویسے ہوگا۔ یہ فتنہ فساد ہے، اور اس لیے کہ اس کی حقیقت معلوم کریں، یہ حقیقت معلوم کرنے کے در پہ ہوتے ہیں کہ ان کو بڑا پتہ ہے کہ یہ کرو گے تو بڑا جو نا وہ روزی میں برکت ہوتی ہے، تو سارا کچھ ہوتا ہے۔ درا حال نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے برخلاف جنہیں علم میں رسوخ ہے وہ کہتے ہیں ہم انہیں بھی مانتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہی سمجھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ناظرین، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس طرح کی چیزوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مطالب رکھے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ
کو مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، من دے کے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کو ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، جو بھی دیا ہے، اس میں ہر بندہ اپنی ضروریات سے زائد جو بھی ہوتا ہے، جو وصیت دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ جس کے پاس کچھ ہے زیادہ وہ زیادہ دے رہا ہے، جس کے پاس کم ہے وہ کم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میں دینے جو کچھ دیا ہے اس میں سے میری راہ میں وہ خرچ کر رہے ہیں، اور وہ اسے بھی مان رہے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جو تم پر نازل کیا گیا ہے اسے بھی مان رہے ہیں، اور جو تم سے پہلے کتابوں کو نازل کیا گیا تھا اس سے بھی مان رہے ہیں۔ ابھی جو پہلے والی کتابیں تھیں وہ جو ہمیں پتہ ہے وہ 4 ہی ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی تورات، دوسری انجیل حضرت عیسیٰ پہ، اس کے علاوہ زبور تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ اترا تھا، اور چوتھا قرآن پاک ہے جو مکمل کتابوں کی شکل ہے۔ باقی صحیفے ہیں جو ہر نبی پیغمبر پہ تھوڑے بہت اترے تھے، تو وہ سب کو مان رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، قیامت کو آنا بھی ہے، اور ہمیں اٹھنا بھی ہے، اور ہمیں حساب کتاب دینا بھی ہے۔ یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی ہدایت پہ ہیں جو اس طرح کی باتوں کو مان رہے ہیں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہے، مثلا جو اس کتاب کو نہیں مان رہا، قرآن شریف کو نہیں مان رہا، ان کے لیے برابر ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے آپ کتنا بھی کچھ ان کو بتا دیں، جو دل میں اپنے میں ٹھان چکا ہے نا کہ میں نے اس بات کو نہیں ماننا، وہ نہیں مانے گا۔ ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، جو نہیں مانتا ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ چھوڑو نہ مانو، تو وہ اپنے قانون کے مطابق ایک مہر لگا دیتا ہے۔ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے، وہ قیامت کے دن وہ اس عذاب میں شامل ہوگا وہ بندہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہی لوگوں میں وہ بھی ہیں، یعنی منافق بھی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا اور قیامت کے دن کو مانا۔ منافق مانتا ہے لیکن کرتا اپنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے، حالانکہ ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانتے، دل سے وہ کسی چیز کو مانتے نہیں، کیونکہ وہ اپنے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ فریب دے رہے ہیں ایمان والوں کو بھی، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی فریب دے رہے ہیں، لیکن وہ کیا فریب دیں گے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کیا فریب دیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو فریب دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ انسان جو کچھ بھی کہے، انسان کو فریب دے سکتا ہے، اللہ کو نہیں دے سکتا، اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے، ان کو یہ علم نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس صفات سے مان نہیں رہا نا، تو اس کا شعور کیسے رکھے گا؟ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، تو اب اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ ان کو بیماری تھی کہ بھائی بس ایسے دھوکہ دہی دے کے کام چلاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کو اور بیماری کو بڑھا دیا کہ ہاں چلو جس راہ پہ چل رہے ہو۔ اور ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ جھوٹ بول کے جو یہ کام کر رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کو فریب دینا، مسلمانوں کو فریب دینا، ان کے ساتھ مل کے کہنا کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو یہ جو فریب پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں میں نے ان کو کیا کرنا ہے؟ دردناک عذاب دینا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس سرزمین میں فساد نہ کرو، یعنی اس طرح مانو جس طرح باقی لوگ مان رہے ہیں،
تو جواب میں کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الٹا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو صحیح پر راستہ بتا رہے ہیں یار، ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. خبردار، یہی فسادی ہیں لیکن احساس نہیں کر رہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی مسلمان جو ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی ان کی نظر میں باقی لوگ احمق ہیں کہ جو اللہ کی بات مان رہے ہیں، یہ ان کی نظر میں کیا ہے کہ احمق ہیں، کہ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس طرح کہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا. جب علیحدہ اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں، یعنی اپنے ہم نشینوں کے پاس پہنچتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی اس طرح کی سرکشی میں انہیں بڑھائے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کو بڑھائے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ چلو جتنا کچھ کر سکتے ہو آپ لوگ کرو. اس طرح بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہی ہیں جنہوں نے اپنی ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، تو یہ سودا ان کے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا اور یہ راستہ نہ پا سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھاتا، ان لوگوں کو راستے کا پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کر رہے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے اللہ جلایا، یعنی آگ جلائی. پھر جب آگ نے اس ماحول کو روشن کیا تو جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی سلب کر دی. یعنی آگ جلا کے انہوں نے ماحول کو روشن کرنا تھا، ماحول تو روشن ہو گیا، انہوں نے ماحول کو دیکھنا چھوڑ دیا، آگ پہ نظریں انہیں جما دی کہ آگ کیسے جل رہی ہے. جب آگ ان کے آنکھوں کو لگ رہی تھی تو ان کو باقی چیزیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہی تھی. تو منافق ایسے ہیں کہ اس پہ نظریں جمائی ہوتی ہیں انہوں نے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان پہ ان کی نظر نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے. ان کی نظریں بس اس جگہ پہ ہوتی ہیں کہ ان میں سے کچھ اور چیزیں ہم نکال لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آگ نے اس ماحول کو روشن کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی سلب کر دی، کیونکہ اس نے آگ پہ انہوں نے روشنی نظریں جمائی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی اور اس طرح ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا. ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا کچھ اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان کے کانوں میں سے کچھ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، گونگے بھی ہیں، کچھ ان کو بولنے کی نہیں آ رہی ہے، اور اندھے بھی ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ابھی وہ کبھی نہ لوٹیں گے. یہاں ایسی ہے دوسری مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو رہی ہو، اس میں اندھیرے گھٹائے بھی ہیں، گرج چمک بھی ہے. وہ موت کے ڈر سے کڑک کے مارے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس رہے ہیں. جب بجلی کڑکتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جیسے ہمارے اوپر گرے گی، اور وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ آواز نہ سنائی دے. درا حال کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے منکروں کے ہر طرح سے گھیرے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمائے جو منکر ہیں نا، میری بات کو نہیں مان رہے ہیں، وہ کہاں کہاں سے جو وہ بچیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو کھیرا کر دیتی ہے. جب بجلی چمکتی ہے نا تو ان کو آنکھوں کو چبھتی ہے، لگتی ہے. پھر جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو چمکتی ہے تو اس پہ چل لیتے ہیں. پھر چمکنے کے ساتھ جب تھوڑی روشنی ہو جاتی ہے تو چلنے لگتے ہیں رات کے اندھیرے میں کہ چلو روشنی ہو گئی، ابھی تھوڑا راستہ پا گئے. پھر جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے کان آنکھیں بھی اللہ اگر چاہتا تو سلب کر لیتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں چاہتا نا تو ایسے لوگوں کی آنکھیں بھی اور کان بھی ختم کر لیتا، مسل لیتا ان کو. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، چھوڑا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں لیکن میں نے آپ کو چھوڑا ہوا ہے، میرے چھوڑنے کو کچھ نہ سمجھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم، یعنی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی غلامی کرو. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پروردگار کی غلامی کرنی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی. ہمیں بھی اس نے پیدا کیا ہے اور ہم سے جو پہلے بھی تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا. اسی لیے تم اس کے عذاب سے بچے رہو. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین بچھائی ہے، اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا ہے. پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کیے ہیں. یعنی جب بارش ہوتی ہے پھر پودوں کو پانی ملتا ہے، درختوں کو پانی ملتا ہے، پھر میوات اگتی ہے. یہ ایک طریقہ کار تھا تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیے ہیں. لہٰذا تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ. ہمسر میں نہیں، وہ جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا، یہ نہ سمجھو کہ کوئی اور بھی اس طرح کر سکتا ہے. میوے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا. اس کو ختم کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. مثلا جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ اللہ ہی کر سکتا ہے. ہم نے اگر کسی اور میں بھی مان لیا نا کہ فلاں بندہ، فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں نبی جو بھی وہ کام کر سکتا ہے تو ہم نے اس کو ہمسر ٹھہرا دیا. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں لہٰذا تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ. اس پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دو یہ میرا ہمسر ہے، باقی جو کے لیے نہ کہو. اللہ تعالیٰ میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، یہ سارے کام میں ہی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہی کر رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور پتہ ہونے کے باوجود آپ لوگ ہمسر ٹھہراتے ہو. اسی لیے بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، مارتا بھی اللہ ہے، سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی اور کو ہمسر نہ ٹھہرائے.